بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو 5 سوالات ہیں فتح کے متعلق، اس کے جوابات میں 2 کلپ جاری ہوئے۔ پہلے کلپ کا ہم نے جواب چند دن پہلے دے دیا، ایک دوسرا کلپ جو ہمیں مخاطب کر کے بنایا گیا، پہلا ہم نے جواب دے دیا اور اب دوسرا جواب دینے لگے ہیں۔ اور یہ جو جواب ہے دوسرا، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہ جواب دینے والے کی کوئی حیثیت ہے کہ ہم جواب دیتے، لیکن اپنے دوستوں کے اطمینان کے لیے ہم یہ جواب دے رہے ہیں۔ اس بندے کی حیثیت یہ ہے کہ یہ اردو عبارت بھی بیچارہ نہیں پڑھ سکتا اور ایک بھی سوال کا یہ جواب نہیں دے سکا۔ کبھی یہ زکریا کاندوی کا سہارا لیتا ہے، اسے مدد کے لیے پکارتا ہے، کبھی یہ معین ندوی کو پکارتا ہے، کبھی یہ مودودی کو بلاتا ہے بیچارہ، لیکن مسئلہ پھر بھی اس کا حل نہیں ہوا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ مولا مرتضی شیر خدا ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ۔ ہم تو اہل سنت ایک سوال کر دینا کہ حضرت علی نے اپنے دور میں کیا کیا، تو یہ بندے وہیں سے نہیں ہل سکتے، اور ان کی کتابیں بول بول کے بتاتی ہیں کہ اس وقت مولا علی نے کیا کیا اور انہوں نے کیا معاذ جواب دیے، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اس بندے نے آخر میں اپنی یہودیت، مجوسیت، سبائیت، ابن سبا کے ساتھ جو اس کا روحانی تعلق ہے اور خون کے اندر جو گندگی تھی، اس کا اس نے ثبوت دیا۔ ہمیں یہ گالیاں دیتے رہیں اور دیتے ہیں، بیچاروں کے پاس ہے جو کچھ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہم گالیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو مرضی کرتے رہیں، اگر چاند کی طرح منہ کر کتا بھونکے تو چاند کی روشنی میں، اس کی شان و عظمت میں، بلندی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو ہستیاں آج بھی روضہ رسول کے اندر تشریف فرما ہیں، جو بندہ مومن ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کائنات میں سب سے افضل مقام ہے۔ تو جن کو افضل مقام کے ساتھ شرف حاصل ہوا، ایسے تو نہیں مولا علی نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے بعد ابوبکر عمر کی شان ہے اس امت میں۔ بہرحال ان کے بکواسات سے شیخین کریمین صحابہ کرام کی شان میں کوئی فرق نہیں، یا اپنی دنیا و آخرت سیاہ کر رہے ہیں۔ دنیا تو ویسے ان کی سیاہ ہے، آخرت بھی سیاہ کر رہے ہیں۔ تو ہم دعوت فکر کے لیے ہم نے یہ سوالات کیے تھے، تو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس بندے نے جو جواب دیا، شروع میں کہتا ہے کہ حقائق پر پردہ نہ ڈالیے۔ یہ جس طرح مداری ہوتا ہے نا کہ باتوں سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اور گھیرتا ہے اور کھڑا رکھتا ہے، بات ہوتی کوئی نہیں لیکن گھنٹہ گھنٹہ لوگ کھڑے رہتے ہیں مداری کے پاس، چونکہ اس نے باتیں ایسی رٹی ہوتی ہیں۔ اب ان لوگوں کے پاس 3-4 ڈائلاگ ہیں، وہ بول کے لوگوں کو نفسیاتی مار دیتے ہیں۔ اگر آپ اہل سنت احباب وہ سمجھ جائیں نا، تو ان کے پلے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک شروع میں اصول بیان کر دیں جو ان کے بڑوں نے لکھا ہے۔ ان کی تفسیر مجموع البیان کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ۔ اس کی تفسیر میں ان کا وہ طبرسی کہتا ہے مجموع البیان والا کہ فَقَدْ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِّن صَحَابِنَا بِهَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَبِالْخَبَرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ جَائِزٍ، کہ ہمارے اہل علم کی ایک جماعت نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قیاس اور خبر واحد پر عمل جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُمَا لَا يُوجِبَانِ الْعِلْمَ، چونکہ یہ علم کو واجب نہیں کرتے، قیاس اور خبر واحد یہ علم کو واجب نہیں کرتے۔ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ اتِّبَاعِ مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ نے غیر معلوم چیز کی اتباع سے منع کیا ہے۔ اب یہ لوگ اگر قرآن کی اس آیت اپنی تفسیر کو لے لیں تو ان کا سارا مذہب ختم۔ اب ان کا طوسی تلخیص الشافی کے اندر جب اہل سنت کی روایات کو، صحیح روایات کو رد کرتا ہے تو کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے ھذا الخبر لا یصیح الاحتجاج بہ، یہ جو روایت ہے کہتا ہے اس سے احتجاج صحیح نہیں ہے، دلیل بنانا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے لأنہ خبر واحد، یہ خبر واحد ہے، لا یوجب العلم، یہ علم کو واجب نہیں کرتی۔ اب دیکھ لیں، جب اہل سنت صحیح روایتیں پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ علم کو واجب نہیں کرتی، یعنی یقین کا، قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی۔
لیکن جب اپنے مذہب کو بچانا ہوتا ہے تو یہ جناب جو من گھڑت جھوٹی موٹی موضوع چیزیں وہ پیش کر دیتے ہیں. تو پہلے تو بھائی تمہارے اصول کے مطابق مان مسلمہ جو اصول ہے فریقین کے ہاں اس کے مطابق تم کوئی تواتر حدیث لاؤ روایت لاؤ جس کے ساتھ تم الزام رکھو کسی صحابی پہ، وہ تمہارے بس کے اندر نہیں ہے. باقی رہی خبر صحیح واحد خبر واحد صحیح وہ بھی تم نہیں لا سکتے. اگر خبر واحد صحیح بھی لے آؤ تو وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دے گی، وہ بھی تمہیں مفید ہے نہیں ہوگی. تو جو تم چیزیں لاتے ہو وہ تو بالکل ہی اکثر تقریباً 90% جھوٹی ہیں، اور جو 10% صحیح روایات ہیں ان کا مفہوم تم غلط کرتے ہو، یا یہ ہے کہ وہ قابل تعویل ہیں. یہ دیکھو اہل سنت نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں، نہ صحابہ پہ زبان چلاتے ہیں نہ اہل بیت پہ زبان چلاتے ہیں، یہ دونوں کا دفاع کرتے ہیں. رافضی خارجی ناسبی یہ دونوں بھائی ہیں، ایک ان کا مزاج ہے، دونوں اسلام کے دشمن ہیں، صرف طریقہ واردات میں فرق ہے. اب دیکھو صرف صحابہ کے بارے میں نہیں، بخاری مسلم کے اندر چیزیں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اہل بیت کے بھی خلاف میں جاتی ہیں، لیکن اہل سنت ان کو لے کے اہل بیت پہ زبان نہیں چلاتے. اب مسلم شریف کے اندر یہ بات 4577 حدیث ہے، 4577 مسلم شریف کی حدیث، جس کے اندر حضرت جو عباس ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن. اب کتنے سخت لفظ ہیں مسلم شریف کے اندر، جو صحیح ہے ان میں سے ایک صحیح ہے کتاب ہے، لیکن آج تک کسی سنی کی زبان سے سنا معاذ اللہ تعالی کے بارے میں اس طرح کے استحباز کی زبان سے کہیں دیکھو جی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم ادب والے ہیں، ہم رسول اللہ کی وجہ سے حیا کرتے ہیں. ہمارا معیار قرآن ہے، رب نے ان کی صداقت عدالت تقوی پرہیزگاری کو قطعیت سے بیان کیا ہے. اب اس کے جواب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، بڑے خوبصورت جملہ ہے، ہر سنی عالم کو یاد ہونا چاہیے. کہتے ہیں لکننا مأمورون بحسن ظن بالصحابہ، کہتے ہیں ہم ایسی باتوں کو لے کے ہم صحابہ پہ زبان تان کریں. اہل بیت بھی چونکہ صحابہ ہیں، اہل بیت صحابہ سے خارج نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم اس بات کے پابند اہل سنت کے صحابہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں رضی اللہ عنہم اجمعین ونفی کل رذیلۃ عنہم، اور ہر بری گھٹیا نامناسب چیز سے ان سے نفی کرتے رہیں جہاں تک ہو سکے. یعنی کوئی روایت اگر آتی ہے تو ہم حسن ظن رکھیں، کیونکہ رسول اللہ کی انہیں تربیت حاصل ہے، رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں، رب نے ان رسول اللہ کی صحبت کے لیے چنا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان سے برائی کو دور کریں. جب ہم اپنے ماں باپ سے جن کی کوئی صحابہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ان سے جب ہم بری باتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی چیز ہم پکی چیز جو ہے وہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے، تو اڑتی اڑائی باتیں کیسے گوارا کرتے؟ جب والدین کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ ہے تو جو صحابہ اہل بیت ہیں ان کا مقام تو بہت بلند ہے. تو کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، نفی کل رذیلۃ عنہم، ہم ہر رذیل چیز گھٹیا چیز کو ان سے نفی کی کوشش کرتے ہیں. وَإِن صَدَّ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، جب کوئی ہمیں رستہ تعویل کا نہ ملے، کوئی مناسب اس کی توجیہ تعویل نہ ہو سکے، نَسَبْنَا الْكَاذِبَ إِلَىٰ رُوَاتِهَا، تو ہم کہیں گے کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے. آپ عطیہ کو معصوم بنا لیں، ہم نے سنا تھا آپ 14 معصوم مانتے ہیں، لیکن پتہ چلا آپ نے عطیہ کو بھی معصوم مان لیا. تو ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے، ہم تو اصول سے چلتے ہیں، سمجھا گی بات کی. اور آپ کے جو علماء انہوں نے بھی اصول مانا ہے کہ خبر واحد صحیح بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، علم کو واجب نہیں کرتی. تو آپ کوئی متواتر روایت لے کے آئیں. اگر آپ نے ابوبکر صدیق پر معاذ اللہ زبان چلانی ہے، عمر پہ زبان چلانی ہے، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا اب آپ اپنا اصول چھوڑ کے، قرآن کا تقاضا چھوڑ کے آپ اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرتے پھریں. اللہ آپ کو ہدایت دے سکتا ہے، ہمارے بس کے اندر یہ نہیں ہے. ہم سمجھا سکتے ہیں، اور خیر خائی کے جذبے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، جو رسول اللہ کا نام لیوا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے. تو اب ہم آتے ہیں جواب کی طرف، جو اس نے جواب دیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. اب دیکھیے جناب، یہ بندہ کہتا ہے کہ حقائق پر پردہ نہ ڈالیے. بھائی حقائق پر ہم پردہ نہیں ڈالتے، ہم اٹھا رہے ہیں، آپ ڈالتے ہیں، ہم نے تو اٹھائے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ پھر اپنی ویڈیو سن لیں، آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا، نہ آپ کے پاس ہے.
تو حقائق تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اب آپ مان نہیں رہے یا آپ کی مرضی ہے. کہتا ہم صحیح سند سے جواب دیں گے. اب ہمارے سامعین دیکھیں گے کہ ایک بھی سوال کا جواب صحیح سند سے نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے. اور آخر میں لکھتا ہے کہ جی ہم ان کے بے تکے سوال اور ہمارے علمی جواب. وہ علم کی یہ حیثیت ہے کہ بیچارے سے ایک اردو عبارت نہیں سمجھی گئی. اب پہلے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ عطیہ جو ہے یہ بالکل سکہ ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کے غلام رسول جماعتی نے لکھا ایک سکہ ہے. اور بھائی غلام رسول جماعتی جو ہے وہ تمہارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، چونکہ وہ تفضیلی پارٹی کا بندہ ہے، عبد القادر شاہ کا آدمی ہے، اب تو دنیا سے چلا گیا. تو وہ تو ساری زندگی اس نے عبد القادر شاہ کا کام کیا ہے، کتابیں بھی اس کی فرمائش پہ لکھی ہیں اور تدریس بھی اس کے مدرسے میں کرتا رہا ہے. ہم تو اسے مانتے نہیں اپنا بندہ غلام رسول جماعتی کو. غلام رسول جماعتی جو ہے یہ کوئی جو علم رجال ہے اس کا کوئی بندہ نہیں ہے. اور چونکہ مزاج اس کا تفضیلی تھا، تفضیلی لفظوں کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، تو اسے تو اپنی تفضیلیت ثابت کرنے کے لیے عطیہ کا سہارا لینا پڑتا تھا، اس لیے اسے اس کی ضرورت تھی، اس نے کہہ دیا سکہ ہے. اگر ہمارے کسی عالم نے اسے سکہ لکھ دیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، آپ کا کام تقریہ کرنا ہے. آپ کے ساری زندگی جو تھے آپ کے بندے وہ سنی بن کے کام کرتے رہے، اپنا ہماری کتابوں کے اندر مذہب اپنا داخل کرتے رہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی جب تعدیل اور جرح آپس میں دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا. تو تعدیل اس صورت میں مقدم ہوتی ہے جب جرح جو ہے وہ مبہم ہو. تو جب بالکل صاف کلیئر کھلی جرح ہو، مفسر جرح ہو، تو اس وقت جو جرح ہے اس کو ہم مقدم رکھتے ہیں. یہ ایک اصول ہے. اب یہ جو عطیہ راوی ہے اس کے بارے میں تہذیب الکمال کے اندر ہے وَقَانَ يُعَدُّ معاشیت اہل کوفہ، کہ اس بندے کو کوفی جو شیعہ ہیں ان کے ساتھ اس کا شمار کیا جاتا تھا. اور اسی طرح باقی کتابوں کے اندر تقریب التہذیب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کان شیعیا مدلسا، کہ یہ شیعہ ہے اور تدلیس کرتا ہے. اور یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں مزال الاعتدال ہے، صفحہ نمبر 122 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے. امام احمد کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ کلبی کے پاس آیا کرتا تھا، محمد بن صاحب کلبی جو کٹر رافضی ہے، تو اس سے تفسیر لیتا ہے اور کنیت ابو سعید بتاتا ہے وہم پیدا کرنے کے لیے. شیعہ بھی تھا اور تدلیس بھی کرتا تھا اور دھوکہ بھی دیتا تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کہ ابو سعید کہتے ہیں، مراد اس کے اپنا استاد محمد بن صاحب کلبی ہوا کرتا تھا. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 180 پر اس روایت جو ہبہ کی روایت ہے اس کے بارے میں امام ذہبی نے بالکل واضح لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو سیدہ فاطمہ آ کر ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرتی جو پہلے ہی ان کی ملکیت اور ان کے قبضہ میں تھی. تو دیکھا آپ نے امام ذہبی بالکل جھوٹی روایت کہہ رہے ہیں. 3 کتابیں ہو گئیں ہماری علم رجال کی. اب ایک اور حوالہ پیش کرنے لگا ہوں میں. یہ ابن کثیر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر بنی اسرائیل کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے یہ جو آیت ہے آیت ذی القربى حقہ، اس کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا الحدیث مشکل لو صح الاسناد، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس کے متن کے اندر خرابی ہے اگرچہ اس کی اسناد صحیح ہو. کیا خرابی ہے؟ کہتے ہیں ان الآیۃ مکیۃ، یہ آیت مکیہ ہے. آیت ذی القربى حقہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. وفدق انما فتحت ما خیبر سنۃ 7 من الہجرہ، فدق جو ہے وہ 7 ہجری کو فتح ہوا ہے. فکیف یلتئم ھذا مع ھذا، تو فدق اس کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی راوی جھوٹا تھا نا، جھوٹے کو یاد نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں وہ تو مکہ میں نازل ہو رہی ہے، فدق مدینہ میں مل رہا ہے. فہو اذن حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے. والاشبہ انہ من ودع الرافضۃ، کہتے ہیں یہ رافضیوں کی گھڑانت ہے، یہ موضوع ہے رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہے. آپ بتاؤ 5 کتابوں کے میں نے حوالے پیش کر دیے جنہوں نے اس کو جھوٹا کہا ہے.
کہ یہ روایت کسی طرح نہ متن نہ سند کے اعتبار سے ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں جو عطیہ ہے وہ سکہ ہے. او بھائی سکہ کا مطلب معصوم لیتے ہو اور اس کے بارے میں مفسر جرح موجود ہے, اور اس روایت کے بارے میں بالکل وضاحت کر دی گئی یہ جھوٹی ہے اور یہ تدلیس بھی کرتا ہے, شیعہ بھی ہے, کوفیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اب پیچھے کیا اس کے پلے بیچارے کے پلے کیا رہ گیا؟ اب آپ اسے معصوم مانیں تو مان سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کا تو گزارا نہیں ہوگا. آپ کا سارا جو مذہب ہے وہ فدق کے ارد گرد وہ گھومتا ہے, اور سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہبہ ہو گیا ہماری کتابوں کے اندر ہے. ہمارے علماء نے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول کرے, انہوں نے دور میں پورا آپریشن کر کے گئے ہیں کہ کوئی سنی پریشان نہ ہو, واضح کر کے گئے ہیں. اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو میں نے چند کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں, ورنہ ہمارے علماء نے جس نے بھی فدق پر بحث کی اس نے اس روایت کو جھوٹا کہا ہے. متن سند کے اعتبار سے اس کو بالکل اس نے تسلیم نہیں کیا انہوں نے. اس وجہ سے, اور آخری بات یہ اصولی کر دوں کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہو جائے یہ سکہ ہے, عطیہ پہ تو اتفاق ہی نہیں ہے نا. اگر کسی نے اکے دکے نے عالم دین نے یہ کہہ دیا کہ یہ سکہ ہے, اسے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی ثقافت پر اتفاق بھی ہو جائے پھر بھی سکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سکہ راوی کی ہر روایت ہی مانی جائے گی اور ہر حالت میں مانی جائے گی. یہ کہاں کا اصول ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے ذمہ ہے. جبکہ عطیہ کی تو حیثیت یہ ہے, ضعیف بھی کہا گیا ہے, شیعہ بھی کہا گیا, مدلس بھی کہا گیا. اس روایت کو اسپیشل طور پر من گھڑت کہا ہے علماء نے. دو میں نے حوالے پیش کر دیے, میزان الاعتدال کا اور ابن کثیر کا. تو الحمدللہ جو حق پرست ہیں اور طالب حق ہیں ان کے لیے اتنی بات یہ کافی ہے. یہ تو پہلے جو بات تھی اس کا میں نے جواب عرض کیا ہے.